बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज मैं मुनाजरा एक आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ और मुनाजरे का मौजू है कि फोत शुदगान औलिया अल्लाह से मदद मांगना, यानी मुर्दों से मदद मांगना, आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं। और आजकल बहुत शोर मचाया हुआ है कादियानियों ने और मरज़इयों ने सोशल मीडिया के ऊपर। देखो जी, ये मुसलमान जो हैं ये गैरुल्लाह से और फोत शुदगान से मदद मांगते हैं, तो ये शिरक करते हैं, बिदत करते हैं, बला 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 और बहुत कुछ। पहले तो ये जनाब शुरली छोड़ी थी मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी ने, तो इसके बाद मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर मिर्ज़ा कादियानी की तबाह करते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने ये फिर जनाब लोगों को वर्गलाने के लिए ये अफवाह छोड़ी थी। तो हालिया जो है वो मिर्ज़ा जूनियर जेल में जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फिर ज़्यादा ज़ोर दिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तबाह करते हुए, क्योंकि वो मिर्ज़ा कादियानी के तमाम अकायद और नज़रियात को प्रमोट कर रहे हैं आजकल। तो इन्होंने ये फिर बात उजागर की कि देखो जी, ये तो मुसलमान देखो फोत शुदगान से मदद मांगते हैं, औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं, लिहाजा ये शिरक करते हैं। तो इसके ऊपर फिर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू चलती ही रहती है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये गरम सर्द गुफ्तगू होती रहती है। मिर्ज़ा जूनियर जेल में चूँकि खुद वो उलमाए कराम का, औलिया अल्लाह का और बाबे बुजुर्गों का गुस्ताख है, हतक करता है और इस्लामी शख्सियात को नहीं मानता, तो उसके जो पैरोकार हैं यानी मरज़ई हजरात, वो भी जनाब किसी आलिम दीन को कुछ समझते नहीं हैं और अपने आप को वो सबसे बड़ा आलिम समझते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़े मरज़ई साहब हैं, नाम है शुएब। तो वैसे तो ये व्हाट्सएप के ऊपर बड़े एक्टिव रहते हैं और दीगर जो मरज़ई हैं वो इनको अपना समझ लें कि बड़ा इमाम, सरदार, उस्ताद और मुफ्ती समझते हैं कि ये बहुत बड़ा साहिब इल्म है हमारे अंदर। तो ये समझ लें कि मरज़इयों के अंदर जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का साहिब इल्म है, वो मैं उसके साथ मुनाजरा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो मुनाजरा आप सुनिए, गैरुल्लाह से मदद मांगना, मुर्दों से मदद मांगने के मौजू के ऊपर। आप देखिएगा कि किस तरीके से ये लोग गुफ्तगू करते हैं, इनका अंदाज़ क्या होता है, दलाइल का बयान करने का अंदाज़ क्या होता है, किस तरीके से वर्गलाती हैं, बात को कैसे घुमाती हैं, कुरान की आयत कोई और पेश करेंगे, तर्जुमा कुछ और करेंगे, मफ़हूम कुछ और बयान करेंगे, हदीस कुछ और लगाएंगे, मफ़हूम अपना घुसेड़ देंगे। तो ये सब कुछ चलता है। फिर जो सवाल इनसे किया जाता है वो उसका जवाब नहीं देंगे, अपनी बात को दबा के रखेंगे। इस मुनाजरे के अंदर भी ये सब कुछ हुआ। फिर हमने कोई दसियों कुरान की आयात पेश की अपने जनाब इस मौजू के ऊपर, लेकिन मरज़ई साहब ने मजाल है कि टस से मस हो जाए और ऊपर से फिर ठट्ठा कर रहे हैं जनाब। आप देखिएगा खी 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 दंदियाँ नकार रही हैं। तो ये मरज़इयों का तरीका वारदात है। मुनाजरा सुनिए, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। हमारे इन वीडियोस को आप अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं और लाजमी किया करें। हमारी तरफ से इजाज़त है। बहुत शुक्रिया जी, रब रखा। मुनाजरा समात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं तो चाहता हूँ कि ग्रुप में बात करें, वो मुझसे सारे खामोश हो जाएं, ग्रुप में मुझसे बात करें। ठीक है, थोड़ी देर ही सही, लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं लाइव। लाइव तो फिर मेरे चैनल की बात होगी, सीधी बात है भाई। जी जनाब मरज़ई शुएब साहब, आइए जनाब, किस मौजू पर आपने गुफ्तगू करनी है? ऑडियो सेंड कीजिए, बताइए। जी मुफ्ती साहब, आपने जो हदीस लगाई है यहाँ पे, ठीक है, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ये बताएं कि ये मा तहतुल असबाब में आती है या मा फौकुल असबाब में आती है? सिर्फ ये बताएं मुझे। कौन सी हदीस पेश की है जनाब? अभी ना ही आपका कोई दावा आया, ना ही कोई मौजू आया, आते ही जी जो हदीस पेश की है। अब सुनने देखने वालों को क्या पता चलेगा किस मौजू पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या आपका दावा है, क्या गुफ्तगू हो रही है?
पूरी तमहीद बनती है, पूरी आप कोई अपना दावा पेश कीजिए, आपका अकीदा क्या है, किसको आपने साबित करना है, किसकी आपने नफ़ी करनी है, कौन सी दलील है आपके दावे की, ये सारी चीज़ें बनती हैं। आते ही जनाब वो जो हदीस पेश की है। मेरे मोहतरम इस हदीस को मान लेते हैं, ठीक है। इससे तो ये साबित होता है कि जब आप मुसीबत में या आपकी सवारी, चलो इससे तो ये साबित हो गया। तो आप लोग तो मेंबरों पे बैठ के आपके उलमा सारे पूरी बरेलवी मसला किसी पे खड़ी है कि बस बाबू को पुकारना ही पुकारना है, फौत शुदा वलियों को। तो मेरे भाई मेरे मोहतरम आप लोगों ने कब फरिश्तों को पुकारा है ये बताएं? कभी किसी ने पुकारा है या जिब्रील मदद या मिकाईल मदद या इसराफील मदद या इसराईल मदद? हाँ जी, आप लोग तो अब्दुल कादिर जिलानी को हाजत रवा माना हुआ है, ठीक है। और पता नहीं कौन कौन से बाबे। मरदई शुएब साहब कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं, कौन सी हवाइयाँ छोड़ रहे हैं? अपना कोई दावा पेश कीजिए, कोई आप किस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं? मैंने आपसे मौजू पूछा है, आप पता नहीं कौन सी हवाइयाँ छोड़ रहे हैं। मोहतरम एक ही टॉपिक है जो इतने अरसे से मैं और आप कोशिश कर रहे हैं इस पर बात करने की, ठीक है। आज मौका मिला है तो ज़ाहिर इसी बात पे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे ना मुफ्ती साहब। आपने ये हदीस पेश की है, ठीक है, ये मैंने लगा भी दी। मुझे आप ये बताएं कि क्या आप लोग फरिश्तों को पुकारते हैं मेंबर पे बैठ के? इसमें लिखा है कि सवारी गुम हो जाए या मुसीबत में जंगल में फंस जाओ तो पुकार लो। चलो चलो इसको हसन मान लेते हैं, ठीक है। तो फरिश्तों की तो ड्यूटी लगी है, फरिश्ते फौत शुदा हैं, आप तो फौत शुदा को पुकारते हो। मुझे ये बताएं, ये माफोकुल असबाब के तहत आप लोग को पुकारते हैं या मातहतुल असबाब के तहत? अगर ये मान भी लें, और ये दलील आप किसकी दे रहे हैं, तहतुल असबाब है या माफोकुल असबाब है? मैं तो आपसे ये सवाल किया और हदीस भी लगा दी, मौजू भी बता दिया। चलें जी, जवाब दें। ओ भाई आपसे स्कैन नहीं मैं तलब कर रहा, अभी मौजू तो बताएं किस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। तो मौजू तो आ जाए, कोई थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलें आप डिबेट को। आते ही जनाब आप शुरू हो गए हैं, कोई मौजू नहीं, कोई जनाब कोई दावा नहीं, तो दलाइल आपने पहले ही पेश करने शुरू कर दिए। जब मैं आपसे कोई दलील तलब करूँगा तो ज़रूर दीजिएगा। फिर वही बात, मौजू बताइए, मौजू यहाँ पे लिख दें। मैंने आपको पूछा ना कि किस मौजू पर हम डिबेट करेंगे, वो मौजू लिख दें, लेकिन उर्दू में लिखिएगा, रोमन के अंदर नहीं। तो वो ताकि वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग आनी है तो वो फिर अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मौजू लिखें कि किस मौजू पे हमने दोनों ने बैठ के यहाँ गुफ्तगू करनी है। मोहतरम मौजू मैंने आपको बता दिया, ये एक दलील आपने दे दी, ठीक है। अब आगे चलें, लेकिन ये दलील अभी फ़िलहाल काबिल कबूल नहीं है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले कुरान से दलील दें, ठीक है। आपकी ऑडियो डिलीट होना ये शकूक व शुबात पैदा कर रहा है और ये बता रहा है कि आप लोग झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं। ये जो आपने ऑडियो डिलीट की है, क्यों की है, पहले तो इसका जवाब देना, अगली बातें बाद में करते हैं। अच्छा मोहतरम, पहली बात यह है कि अगर कुरान में ना मिले ना तो फिर आप पहले ऐलान करेंगे कि कुरान में नहीं है, फिर हम हदीस की तरफ जाएंगे, ये याद रखिएगा। पहले कुरान, बस कुरान से दलील पेश करें। ये जो स्कैन आपका मैंने लगाया, ये आप दलील दे चुके हैं, अब दे चुके हैं तो चलो कोई मसला नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कुरान में। आप यहाँ पे लिख रहे हैं मौजू जो डिबेट होनी है कि जनाब फौत शुदा वलियों को पुकारना मदद के लिए ये आपका अमल है, इस पर दलील दें जिसका अमल हो वो बंद होता है। दावा आप कर रहे हैं तो दलील आप मुझसे तलब कर रहे हैं। ये आपका दावा है कि फौत शुदा वलियों को पुकारना मदद के लिए ये आप लोगों का अमल है। आप साबित कर दें कि हमारा अमल कौन सा है, हम फौत शुदा वलियों को मदद के लिए जो पुकारते हैं उसकी कोई दलील दे दें, ठीक है जी। तो उसके ऊपर फिर अगली गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब हमने तो इसके बिल्कुल अलग ही पढ़ा है। कुरान में सूरह अल-अराफ में 194 में अल्लाह पाक क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। बंदे, इनसे दुआएं मांग कर देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब देंगे अगर तुम सच्चे हो तो लेके दिखाओ जवाब। हमने तो ये पढ़ा है कुरान में। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी पुकार सकते हैं बंदों को भी, तो ठीक है, फिर कुरान से कोई ऐसी आयत दें कि इस आयत का रद्द हो जाए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी दलाइल नहीं, अभी दलाइल नहीं, भागते हैं आप, भागते हैं। अभी तो मौजू के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं ना। एक मौजू आपने पेश किया है, उस मौजू के ऊपर आपने जनाब जो दावा किया है उसकी दलील पेश कर दें कि हमारा कहाँ पे अमल है ये कि जनाब वो हम फौतशुदा वलियों को मदद के लिए पुकारते हैं, ठीक है, वो पेश कीजिए। आपने दावा किया है ना, इस दावे की दलील भी तो चाहिए कि नहीं। भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। तो ये दलाइल अभी ना दें, जब दलाइल आपसे पूछे जाएंगे उस वक्त देनी है। अभी तो दलील इसकी देनी है कि जो आपने दावा किया, ये साबित कीजिए कि कहाँ पर हम लोग यानी मुसलमान फौतशुदा वलियों को मदद के लिए पुकारते हैं। वाह जी सुभान अल्लाह, अमल आप करते हैं और दलील मैं दूं। मुफ्ती साहब ये कोई नई इन्वेंशन हो गई है। मेरे अमल पर आप इतराज़ करें, मैं पाबंद दूंगा, मैं जवाब की जी जनाब, अगर मैं ये अमल करता हूँ तो ये मैंने यहाँ से अखज़ किया, कुरान से अखज़ किया, हदीस से अखज़ किया। ऐसा ये क्या बात हो गई? हमारा ये अमल है, आप दलील दें। वाह सुभान अल्लाह, करते नहीं है। उस दिन आप नहीं पुकार रहे थे अमीर माविया मदद, अबू सुफियान मदद, अब्दुल कादिर जिलानी मदद, बाबा को पुकारो, बाबा को। आपने मुझे कहा था पुकारिए ना अपने अल्लाह को, अल्लाह को पुकारिए ना। तनकीद कर रहे थे कि नहीं अल्लाह को पुकारने से तो कुछ नहीं होगा, तो बाबा को पुकारने से बहुत कुछ होता है। तो बाबा को पुकारना कहाँ लिखा है? कुरान से दलील दें। तुसां गप्पा मारनियां ने, मैनूं पता है मरज़इयां का काम ही है कि कादियानियां दी तरह गप्पा ही मार देने। वो गप्पें शुरू हो गई अब आपकी, अब ये गप्पें रुकनी नहीं है।
میں آپ کو تھرو پراپر چینل لے کے چل رہا ہوں. ایک آپ نے دعویٰ کیا ہے جی فوت شدہ ولیوں کو پکارنا مدد کے لیے، یہ آپ لوگوں کا عمل ہے. ٹھیک ہے جی، ہم مانیں گے تو اس وقت نا جب اس کی کوئی دلیل دیں گے. دلیل تو پیش کریے، آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، پہلے تو دلیل دیں نا، اس دلیل کا رد پھر میں کروں گا انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ سیدھی طرح بولتے ہیں کہ یہ جو ہم ولیوں کو پکارتے ہیں نا ممبر پر بیٹھ کے ہر وقت، شیخ عبد القادر جیلانی مدد، بابا بلے شاہ مدد، حق باہو مدد، خواجہ غریب نواز مدد، داتا علی حجویری مدد، پتہ نہیں کون کون سی مشکل کشا اور حاجت روا بنائے میں. آپ سیدھی طرح بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دعویٰ کریں دعویٰ کریں. میں یہ سوال کر رہا ہوں یار، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ عمل کرتے ہیں، آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ آپ نہیں ثابت کر سکتے اپنا عمل، بتائیں مجھے. نہیں ثابت کر سکتے تو بتا دیں، دلیل دو دلیل دو. ایک انسان آپ عمل کرتے ہو دلیل میں دوں، کون سی یہ دنیا کی نئی انویشن ایجاد کر دی، نہیں آپ نے جو ہے نا اصول ایجاد کر دیا یار. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، سورۃ الرعد کی 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو اگر سچے ہو یہ تمہیں جواب دیں. لو جی، اگر ان کے بارے میں تمہارا خیال سچا ہے تو جواب لے کے دکھاؤ. اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے کہ جواب لے کے دکھاؤ. چلو جی، اب میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ رد کریں نا، جواب دینا. میں تو کہتا ہوں یہ سراسر غلط عمل ہے بابوں کو پکارنا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو قرآن پیش کرو، قرآن کی نص سے ثابت کرو، اس کے بعد حدیثوں پہ جائیں گے. پہلے قرآن سے ثابت کرو. جی مرتضی شعیب صاحب، میں ایک اصول کے تحت یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ اصول شاید سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ آپ مسلم علمی کتابی ہیں نا، تو مسلم علمی کتابیوں کو اصول نہیں سمجھ آتے، اصولی گفتگو نہیں کرتے. وہ کتابوں کو تو چونکہ مانتے نہیں ہیں، نہ ہی ولیوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مانتے کسی کو نہیں ہے، اپنے اصول ہیں آپ لوگوں کے، اپنے ہی سب کچھ ہے. تو شتر بے مہار کی طرح آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں. اگر تو آپ نے گپیں مارنی ہیں تو گروپ کے اندر اور بڑے دوست ہیں، وہ آپ کی گپوں کا جواب دے دیں گے. میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ٹو دی پوائنٹ رہیں، جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اپنے دعوے کی دلیل دے دیں. جب آپ اپنے دعوے کی دلیل دیں گے میں اس کا رد کر دوں گا. ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک آڈیو سینڈ کرنی ہے. اب یہ دوسری آپ کی آڈیو آئی ہے تو اس لیے میں دوسری آڈیو اس کے جوابی طور پہ سینڈ کر رہا ہوں. جو آپ نے دعویٰ کیا اس کی دلیل دے دیں، پھر اس کا میں رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا. پہلے آپ سے میں نے وہ دلیل لینی ہے. جو آپ یہ گپیں مارتے ہیں، اس گپوں کا میں نے رد کرنا ہے، اور لوگوں کو حقیقت دکھانی ہے آپ لوگوں کی کہ کس طریقے سے تم لوگ صرف دعوے کرتے ہو بغیر دلیل کے. دلائل نہیں ہوتے، صرف دعوے، الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، گپیں شپیں مار کے لوگوں کو پھکیاں اور چورن بیچ کے نکل جاتے ہو. بس اپنے اپنے تم لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہیں، بس ڈرامے بازیاں لگی ہوئی ہیں. محترم آپ لوگ پکارتے ہو، ہر وقت پکارتے ہو، بزرگوں کو ہر وقت پکارتے ہو، وہ بھی فوت شدہ جو اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ پاک سورہ فاتر میں آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور بمسمع من في القبور. اور زندہ اور مردہ مساوی نہیں ہے، یعنی برابر نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی آپ نہیں سنا سکتے. نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اب مجھے بتائیں کہ کون سے آپ لوگوں کے پاس ایسی پاور آ گئی کہ آپ جو ہے نا قبر والوں کو سنا رہے ہیں اپنی، اور مدد بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کی دلیل پیش کریں، کہانی خود کر رہے ہیں، اور ادھر جو ہے نا چل الٹا چور پٹوال کو ڈانٹے. وہ والی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، چور نہیں کہہ رہا، مثال دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. تو بہانا چاہیے ڈیبیٹ سے بھاگنے کا. میں نے آپ کی کسی آڈیو کا، کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دینا جب تک آپ اپنے دعوے کی دلیل نہ دیں گے. میں نے تھرو پراپر چینل آپ کو لے کے آگے گفتگو بڑھانی ہے. میں نے ادھر ادھر کی جناب شتر بے مہار کی طرح گفتگو نہیں کرنی، میری عادت ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے اپنا مزاج کہ میں ایک اصولی آدمی ہوں، اصولوں کے تحت گفتگو کرتا ہوں، گپے نہیں مارتا میں. آپ مجھے دعوے کی دلیل دے دیں، اس دلیل کا میں رد قرآن اور حدیث سے کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی. مفتی صاحب آپ سیدھی طرح کہہ دیں کہ نہیں دے سکتا میں دلیل. قرآن کی ایک آیت آپ نہیں پیش کر سکتے. لو جی میں نے دعویٰ کر دیا، قرآن کی ایک آیت آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ جس سے آپ کے فوت شدہ ولی بزرگ بابے ثابت ہو جائے. لاؤ جی چیلنج دے دیا میں نے. چلو میرا دعویٰ ہے کہ ٹائم قیامت تک لے کے آؤ ایک آیت ایسی لے کر آؤ جس میں فوت شدہ ولی آپ کے ثابت ہو جائے، جن کو آپ پکارتے ہو کیمرہ آن کیمرہ پکارتے ہو، 24 گھنٹے پکارتے ہو. کدھر کے وہ آپ کے وہ الفاظ؟ ابو سفیان مدد، معاویہ مدد. کدھر کے وہ عبد القادر جیلانی مدد، غوث اعظم مدد، داتا علی حجویری مدد. کدھر کے وہ آپ کے الفاظ؟ ابھی آپ مجھے دے رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ دلیل دیں. ایک عمل آپ کرتے ہو جو کہ غیر شرعی ہے، ایک عمل آپ کرتے ہو کہ جو کہ ثابت نہیں قرآن حدیث سے، اور اس کی دلیل آپ مجھے مانگ رہے ہو. سبحان اللہ. ادھر یہ آپ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ کہانیاں کرائیں، ہمیں نہیں کرا سکتے. الحمدللہ میں قرآن حدیث پہ چلنے والا بندہ ہوں. یہ آپ اس طرح چڑھ دوڑ کر باتیں کریں گے تو اس سے آپ کو کیا لگے گا کہ آپ جیت گئے؟ نہ، دلیل دو شاباش جلدی. صبر کریں جی، صبر کریں، تحمل رکھیے. ابھی گپے مار رہے ہیں آپ. ایک بھی آڈیو کے اندر آپ نے اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں دی. آپ جب مجھے دلیل دے دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کا رد کر دوں گا. بات آگے پھر بڑھنی ہے جب آپ مجھے دلیل دے دیں گے اپنے دعوے کے اوپر. آپ نے جو دعویٰ کیا جی تم لوگ مدعا اولیاء اللہ کو پکارتے ہو مدد کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کی دلیل دے دیں. حدیث پاک ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. ترمذی شریف کی 1341 حدیث ہے. یعنی دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا، اور دلیل نہ دینے کی صورت میں جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا. تو لہٰذا آپ نے دعویٰ کیا ہے تو اس کی بینہ دے دیجیے، یعنی دلیل قائم کر دیں. میں تو حدیث کے تحت آپ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اب حدیثوں کو تو تم لوگ مانتے نہیں ہو.
مفتی صاحب بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میں اگر ایک عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے اخذ کیا، تو میں اس کو کیا بولوں گا کہ تو دلیل دے، تو ثابت کر۔ میں اس کو بولوں گا حضرت کہ اگر میں یہ عمل کرتا ہوں کہ یہ لو جی یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں ہے، اچھا جی یہ لو جی یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی نیا طریقہ اڈاپٹ کر لیا، عمل آپ کا، اور مجھے کہہ رہے ہو آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم فوت شدہ ولیوں کو پکارتے ہیں، آپ اس کی دلیل دو اپنے دعوے پر۔ او بھائی اس کی دلیل ہے ہی نہیں قرآن میں، فوت شدہ ولیوں کو پکارنے کی دلیل ہے قرآن میں ہے ہی نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ آپ اگر پکارتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن میں ہے، تو لے آؤ جی پیش کریں یہاں پہ۔ گپے آپ مار رہے ہیں، مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار گپے آپ مار رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، 100% نہیں، 200% نہیں، لاکھ پرسنٹ، کروڑ پرسنٹ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے فوت شدہ ولی پیغمبر کو پکارنا ثابت ہو جائے، ہے تو ثابت کرو، ایک آیت تو لگا دو، ایک آیت لگا دو جس سے فوت شدہ ولی ثابت ہو جائے، میں ہار مان لوں گا، یہاں شکست تسلیم کروں گا اپنی۔ چلو جی اتنا بڑا چیلنج دے دیا، اب تو لگا دو دلیل۔ جی اب دندیاں نکالنی شروع کر دیں گے، مرتیوں کا یہی کام ہے، قرآن اور حدیث کو سن کے دندیاں نکالتے ٹھٹھا کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح، وہ بھی یہی کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو سن کے دندیاں نکالتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر۔ میں نے ایک حدیث سنائی ہے آپ کو، آپ اس کے اوپر ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے تو حدیث کے تحت عرض کی ہے کہ جو بینہ ہوتی ہے وہ مدعی کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ مدعا علیہ کے اوپر۔ نہ سر، نہ مدعی آپ ہیں، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، ظاہر ہے عمل آپ کا ہے، اور اگر میں پوچھوں گا کہ یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا عمل، یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے، کہاں سے اخذ کیا ہے، تو مدعی کون ہوا؟ آپ ہوئے، میں تو سوال کرنے والا ہوں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دلیل دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کے ایک عمل پر اعتراض کر رہا ہوں اور ساتھ میں اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ ایک آیت نہیں دے سکتے، ایک ایسی آیت نہیں دے سکتے کہ جس سے آپ کے فوت شدہ ولی ثابت ہو جائیں، فوت شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہو جائے، ایک آیت نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، بالکل نہیں دے سکتے، خط بھی نہیں ہے قرآن میں آپ کے پاس آپ کے دلیل کے مطابق۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اتنا بڑا اعتراض کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے نیند نہیں آنی چاہیے، میں مر جاؤں اگر کوئی مجھے اتنا بڑا چیلنج دے کہ تم جو عمل کر رہے ہو تمہارے پاس خط بھی نہیں ہے، لاؤ دلیل، مجھے مر جانا چاہیے ڈوب کے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا، میں آپ کا تو میں انتظار کروں کہ آپ کوئی قرآن کی آیت لگائیں گے یہاں پہ۔ لمبی آڈیو سینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک آپ اپنے دعوے کی دلیل قائم نہیں کریں گے تو میں رد کس چیز کا کروں گا بتائیے؟ مفتی صاحب آپ کے اوپر رد کرنے کا ذمہ ہے بھی نہیں، آپ کے اوپر رد کرنے کا ذمہ نہیں ہے، آپ کے اوپر دلیل دینے کا ذمہ ہے، آپ دلیل دیں، ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حدیث کے مطابق عمل نہ کروں، یعنی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانوں، ایک مرضی کی بات مان لوں، آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ مدعی کے اوپر ہوتی ہے، لیکن مرضی کہتا ہے کہ نہیں، دلیل جو ہوتی ہے وہ مدعا علیہ کے اوپر ہوتی ہے، بتائیے میں اب کس کی بات مانوں؟ اچھا مفتی صاحب مختصر شارٹ کٹ، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں ثابت کر سکتے فوت شدہ ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا؟ اگر نہیں کر سکتے تو اللہ حافظ، اور اگر کر سکتے ہیں تو میں پوری رات یہاں جاگ کر آپ کا انتظار کروں گا، صبح مجھے جو پر جانا ہے الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ساری رات یہاں انتظار کروں گا، آپ لگائیں قرآن کی آیت یہاں، فوت شدہ ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، ثابت کریں، اور اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے تو پھر بس کوئی فائدہ نہیں ہے، زبانی کلام ڈبیٹ کا فائدہ نہیں۔ جی سب کو ثابت کریں گے، ابھی آپ نے اللہ حافظی کرنا ہے، مجھے پتہ ہے، ویسے بھی آپ لوگوں کا اللہ حافظی ہے، تو آپ اپنے دعوے کی دلیل قائم کر دیں، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے۔ میری جان، میرے محترم مفتی صاحب، تو مدعی آپ ہے نا، میں تو سوال ہی بن کر آیا ہوں، میں تو جب بھی ڈبیٹ پہ آیا ہوں میں نے پوچھا یہی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، میں تو ہمیشہ آپ سے سوال کرتا ہوا آیا ہوں، تو مدعی آپ ہوئے نا جی، میں مدعی جب بن کر آؤں گا جب آپ میرے عمل پہ اعتراض کریں گے، پھر مجھے آپ مدعی بنائیں کہ شریف صاحب آپ عمل کرتے ہیں، پابند ہیں، کہ جواب دیں، دلیل دیں، کہاں سے اخذ کیا آپ نے، یہ عمل کیوں کرتے ہیں آپ، میں آپ کو بتاؤں گا، جی میں نے قرآن سے اٹھایا، جی میں نے قرآن میں پڑھا ہے، جی میں نے حدیث میں پڑھا ہے، جی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، وہ کہیں تو پڑھا ہے، دوں گا، اس کے بعد دلیل کمزور ہے یا دلیل پہ ہارتا ہوں یا جیتتا ہوں یا صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں اوپر، میں دوبارہ یہاں پیش کر دیتا ہوں، اپنے دعوے پہ غور کر لیجیے۔ آپ نے کہا ہے جی تم لوگ غیر اللہ کو، یعنی اولیاء اللہ کو، مردوں کو، وہ بھی مردوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل دے دیں آپ، جب تک دلیل نہیں دیں گے بات آگے بڑھنی نہیں ہے۔ مفتی صاحب اب آپ نے ایک عمل اپنایا ہوا ہے، میں تو آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے، تو میں مدعی کیسے ہوا، اور میں آپ پہ کیا دلیل دوں جب قرآن میں بالکل ہے ہی نہیں، قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے فوت شدہ ولیوں کو پکارنا ہے، جب قرآن میں اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں، یہ تو آپ دیں گے۔ نہیں وہ تو میں تب آپ کی دلیل کے رد کے اندر میں ثابت کروں گا نا قرآن اور حدیث سے کہ فوت شدہ اولیاء اللہ کو پکارا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ میں اس وقت کروں گا آپ کی دلیل کے رد کے طور پر، جب آپ میرے سامنے وہ دلیل لے کے آئیں گے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ مسلمان فوت شدہ اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب آپ یہ دلیل لے آئیں گے نا اس کے بعد آگے کہانی شروع ہوگی، ابھی تو کہانی شروع ہی نہیں ہوئی۔ جی مفتی صاحب وہ بات اس لیے آگے نہیں بڑھنی نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ فوت شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا؟ شعیب مرزائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ گو اور یہ میدان،
अभी मैं कुरान की आयतों से साबित करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सिर्फ आप अपने दावे की दलील पेश कर दें, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह देखिए यहाँ कितनी कुरान की आयतें पेश करता हूँ अपने आपकी दलील के रद्द के ऊपर। अच्छा, तो आपको ये दलील चाहिए कि आप लोग फौत शुदा वलियों को मदद के लिए पुकारते हैं, आपको ये दलील चाहिए? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀਰ ਪੜਤੇ ਰਹੇ तो सुबह उठ के मरदई साहब पूछते हैं हीर कुड़ी सी कि मुंडा सी। वाह मज़इया थोड़ी मत बज गई है। चलो ये मैंने दलील पेश कर दी है, तिरमिज़ी शरीफ इसके अंदर हदीस है और रकमुल हदीस है 1341। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाब अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, जो दलील होती है वो जनाब मुद्दई के ऊपर होता है। जो गवाह पेश करेगा, शाहिद पेश करेगा, वो दावा करने वाला पेश करेगा, ना कि मुद्दाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दलील मुद्दई की ज़िम्मे होती है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई। तो यहाँ मुद्दई आप है ना, सवाल करने वाला कहाँ से मुद्दई बन गया? ये तो आप ज़बरदस्ती मुझे मुद्दई बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपके पास कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है जिससे आप साबित करें फौत शुदा वलियों को पुकारना। और अगर आप कहते हैं कि दलील दें तो आप अपनी वीडियो में देख लें, अबू सुफियान मदद, मुआविया मदद, अब्दुल कादिर जिलानी मदद, फलाना मदद। तो आप वो अल्फाज, वो किधर के वो अल्फाज भूल गए आप? अब आपने साबित करना है कुरान की आयतें लगानी या नहीं लगानी, सिर्फ इतना बता दें। अच्छा, वैसे आप लाइव स्ट्रीम में आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहे, सूरत तहरीम की आयत नंबर 4, हाँ जी, वो पढ़ के आप सुना रहे थे लोगों को कि ये देखो जी यहाँ से साबित है फौत शुदा वलियों को पुकारना। तो अब आप क्यों नहीं लगा रहे आयत? जब अपने दावे के ऊपर आप दलील कायम करेंगे ना, तो कुरान की आयतें देखें फिर कैसे आती हैं यहाँ पर ग्रुप के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं इधर ही हूँ, मैं जा नहीं रहा कहीं पे, इधर ही हूँ और हम दलाइल कायम करेंगे इंशाअल्लाह आपकी दलील के रद्द के ऊपर। जब आपकी दलील अभी नहीं आई तो मैं उसका रद्द कैसे पेश करूँ बताइए? फिर दो दो ऑडियो सेंड करनी शुरू कर दें, पेट नहीं भरता आपका है? जब जवाब ना आता हो फिर गप्पे मारते हैं ऑडियो पे ऑडियो, ऑडियो पे ऑडियो, ऑडियो पे ऑडियो, ताकि ये बाबत करवाया जाए लोगों के ऊपर। देखो जी बड़ी ऑडियो मैंने सेंड की थी, हाँ जी। अच्छा, आज आप मेरे सामने जो ना एक भी आयत नहीं लगा रहे। वैसे आप लाइव स्ट्रीम में जो आपके सामने कमज़ोर डिबेटर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, उनके सामने आप आयतें पढ़ रहे होते हैं और सूरत तहरीम की आयत नंबर 4 आपने पेश की थी उस दिन उस डिबेटर के सामने, फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। हाँ जी, आयत भी आधी पढ़ते हैं फ़इन्नल्लाह व मौलाहु। यहाँ से क्यों नहीं पढ़ी इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहर अलैहि फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। आपने यहाँ से क्यों नहीं पढ़ी आयत? ये बता दें। ये आयत उस दिन आप पेश कर रहे थे तो आज भी पेश कर दें, फिर मैं बताता हूँ कि इससे क्या साबित है क्या नहीं। जी मरज़ई शुएब साहब, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ, तमाम सुनने देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे। दावा आपने किया है ना, इसको अभी तक इल्ज़ाम समझा जाएगा, ये इल्ज़ाम है। और दावा बगैर दलील के मादूम मफकूद होता है, वो ला हासिल होता है, वो बिल्कुल फजूल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये दावा है जी, दलील कोई भी नहीं है। ये दुनिया का हर कादियानी ये करता है, वो दावे करके ना मुसलमानों को कहता है कि दलील तुम दो। ये कादियानियों का ये मरकजी ये तरीका वारदात है। वो सिर्फ दावे करते हैं, दलीलें कोई नहीं देते। दलील वो अगले बंदे के जिम्मे डाल देते हैं। वो कहते हैं देखो जी दलील तो तुमने देनी है ना, हमारा काम था दावा करना, वो कर दिया हमने। मुफ्ती साहब, जब आपको पता चल जाए ना कि इसके सामने मैं कुरान की आयतें पढ़कर बीच में डंडी नहीं मार सकता, तब आपने इसी तरह की गुफ्तगू करनी होती है जैसे कि आप अभी कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी आयत पढ़ के सुना चुका हूँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलियस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो, इनसे दुआएं मांग कर देखो। हाँ जी, देखो दुआएं मांग कर, अगर सच्चे हो तो जवाब लेके दिखाओ इनसे। हाँ, ये तुम्हारी दुआओं को जवाब दें। अगर इनके बारे में तुम्हारा ख्यालात सही है तो लो जवाब इनसे। चलो जी, बंदे तुम्हारी तरह बोलते हैं बुतों से मना है, बुतों की आते हैं, बुतों की आते हैं, ये बुतों वाली आते हैं। फदऊहुम फलियस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन, लो जवाब इनसे। मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम, जवाब लेके दिखाओ इनसे, ये तुम्हारी तरह की तो बंदे हैं जिनको तुम पुकारते हो। जी ये आप जितनी कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं इनका करेंगे हल, निकालेंगे उस वक़्त कि जब आप अपने दावे की दलील कोई कायम करेंगे। अभी तो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप टिप 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 करके। और ये टाइम क़यामत तक है, द डैमेज हैज़ बीन डन। ये तुम अपने सिर्फ दावे ही कर सकते हो कादियानियों और मर्ज़इयों, अपने दावों के ऊपर दलील नहीं दे सकते कोई। फिर अल्लाह पाक फरमाता है सूरह फातिर आयत नंबर 22, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिउम मन फिल क़ुबूर। चलो जी, मुर्दों को सुना ही नहीं सकते आप। नबी अलैहि सलाम से खिताब है, पैगंबर आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। जो कब्रों में पड़े आप इनको अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते, आप इनको हिदायत भी नहीं दे सकते, सुना भी नहीं सकते। हम जिसे चाहे सुना सकते हैं जो कब्रों के अंदर पड़े। लो जी, आप लोग कैसे सुनाते हो कब्रों वालों को, ये बताएं। अल्लाह पाक तो कह रहे हैं एक पैगंबर को, वक्त के पैगंबर को अल्लाह पाक कह रहे हैं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, जो कब्र में पड़े आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, आप उनकी अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। हम जिसे चाहे सुना सकते हैं। आपके पास ऐसी कौन सी पावर है कि आप दूर बैठ के पता नहीं कहाँ मज़ारात बने हुए, यहाँ बैठ के मेंबर पे बैठ के आप उनकी अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और वो फिर आपकी मदद भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी आपसे मैं दलील पेश मांग रहा हूँ तो आप करके दावा पेश कर दिया, दलील दो। भाई अमल आपका है, आप पाबंद हो दलील देने के। आप क्यों भाग रहे हैं दलील देने से? आप सीधी तरह बोल दें कि मैं कुरान की आयतें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास हक भी नहीं है। सीधी तरह बोल दें
اور یہاں پہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہاں پہ تو میں چاہے پورا قرآن بھی پڑھ دوں نا, فیصلہ آپ کے حق میں ہی جانا ہے. مجھے پتا ہے یہاں کون بیٹھے ہیں سارے. نہ 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 نہ, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. پھر وہی کام کر رہے ہیں. اپنے دعوے کے اوپر دلیل اگر قائم کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرتے جب وہ آپ کی اپنی خوشی ہے. ٹھیک ہے جناب. لگتا ہے جناب گروپ کے ایڈمن حضرات اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے, تو یہاں پہ آصف صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ ڈیبیٹ کروائی ہے, تو وہ آ کے فیصلہ سنائیں جناب. یہ مزید آگے گفتگو بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی, کیونکہ انہوں نے بس آڈیو پہ آڈیو آپ سینڈ کرنی ہے, اپنے دعوے کے اوپر دلیل نہیں کوئی قائم کرنی. گفتگو تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. صاحب السلام علیکم. باقی دوستوں کو بھی السلام علیکم جو گروپ کے اندر جو سن رہے تھے. یہ گفتگو جو ہے شعیب صاحب کی اور مفتی صاحب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. شعیب صاحب پچھلے تقریباً جو ہے نا آدھے پونے گھنٹے سے جو ہے نا وہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اور آپ بار بار ایک بات ہی رپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ میں سوالی ہوں, میں سوالی ہوں. جناب آپ یہاں پہ سوالی بن کے نہیں آئے, آپ یہاں پہ مناظر بن کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ اعتراض کرنے والا معترض ہوتا ہے نا, وہی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے جو معترض ہوتا ہے. آپ کو یہی پتا. ٹھیک ہے نا. تو مفتی صاحب آپ سے بار بار ایک ہی چیز جو ہے نا وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو دلیل ہے نا وہ آپ کو کتاب کسی حوالے سے کسی تحریر سے آپ ثابت کریں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جب تک کوئی حوالہ ہی نہیں ہوگا تو اس کا رد کیسے کریں گے؟ آپ زبانی کلامی جمع تفریق کرتے جا رہے ہیں اور اپنی طرف سے آپ چیمپئن بنے ہوئے ہیں. آپ سے ایک بندہ حوالہ مانگ رہا ہے, آپ کا جو مخالف ہے جو مناظر ہے آپ کا, وہ آپ سے حوالہ مانگ رہا ہے, آپ حوالے نہیں دے رہے, آپ آگے سے کہانی سنا رہے ہیں. کہانیاں تو نہیں نا سناتے مناظرے کے اندر, مناظرے کے اندر دلیل دیتے ہیں. ہاں جی, بھاگ گیا آپ کا مفتی. ایک آیت میں نے اتنے بڑے بڑے چیلنج دیے اس کو, میں نے کہا آپ ایک آیت بھی ایسے نہیں دے سکتے جس سے فوج شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ثابت کر لو. آپ ایک آیت بھی نہیں دے سکتے ہو. لاؤ لا کے دکھاؤ, چیلنج ہے. میں لائیو اسٹریم میں آ کے اعلان کروں گا, آپ لوگوں نے ایک بھی آیت دے دی فوج شدہ ولیوں کے لیے, ایک بھی آیت آپ نے دے دی فوج شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے, ایک بھی آیت دے دی میں آن کیمرہ بولوں گا میں منافق مروں, میں کافر مروں, میں دجال مکار جھوٹا کذاب. ٹھیک ہے, میں یہ بولوں اور منہ کالا کروں گا, آن کیمرہ اپنا منہ کالا کروں گا. چلو جی لاؤ, فوج شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے, آیت لگاؤ. چلیں جی, مرزئی شعیب صاحب نے اپنے دعوے کے اوپر دلیل تو نہیں دی. چلیں میں اپنی طرف سے اب ان کی خواہش پوری کر دیتا ہوں. یہ یہاں پہ ایک قرآن پاک کی آیت میں سینڈ کرنے لگا ہوں. یہ آیت دیکھیے مرزئی صاحب, اور اس کا جواب اب آپ نے مجھے دینا ہے. یہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 81 ہے. یہ آیت میثاق کے نام سے بھی مشہور ہے. اللہ پاک فرماتا ہے, اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا, جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے, تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اب مجھے بتائیے گا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت انبیاء کرام مردہ تھے کہ زندہ تھے؟ یہ ذرا بتائیے گا, کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. لَتَنْصُرُنَّهُ, ضرور بر ضرور مدد کرنی ہے. یہ لام تقید با نون تقید ثقیل ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بر ضرور. یہ ڈبل تقید ہے, 110% یہ تقید ہے کہ لازمی تم نے اس کی مدد کرنی ہے. تو بتائیے گا کہ جب یہ مدد کرنی تھی انہوں نے, تو اس وقت وہ مردہ حالت میں تھے کہ زندہ حالت میں تھے؟ شعیب صاحب آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, آپ سے مفتی صاحب نے بالکل شروعات سے جو ہے نا وہ آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اصول مناظرہ کا نہیں پتا نا, اسی وجہ سے آپ نے ایک دن مجھے پوچھا تھا نا کہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرنا چاہتے بات. افضال نے میں سے پوچھا تھا مفتی صاحب ہم سے بات کیوں نہیں کرتے. اب مجھے بتائیں آپ کہ ایک جاہل کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح سے بندہ گفتگو کرے. ایک جاہل سے کوئی بندہ ڈیبیٹ نہیں جیت سکتا. یہ میری بات سنیے گا, یہ ایک امام ہے بہت جو ہے نا, یعنی کہ ان کا نام ہے, اب میرے ذہن سے ان کا نام نکلا. انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک جو علم رکھنے والا جو آدمی ہے نا اس سے تو میں مناظرہ جیت سکتا ہوں, لیکن ایک جاہل سے نہیں میں جیت سکتا مناظرہ, کیونکہ اس نے اپنی دلیل کو ماننا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ سے مفتی صاحب حوالہ مانگ رہے ہیں, تحریری حوالہ, کتاب کا حوالہ, آپ وہ پیش نہیں کر رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی جو ہے نا وہ آپ کا دعویٰ, آپ کا دعویٰ آپ کا ہے. آگے تم معترض تم ہو یہاں پہ, مناظر تم ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور تم کہہ رہے ہو میں سوالی ہوں, تم یہاں پہ سوالی بن کے آئے ہو. ٹھیک ہو گیا, بس یہ آپ کی دلیل ہے, رکھ دیا آپ نے مقدمہ پورا, یہ آپ کی دلیل ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ فوج شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے. سوچ لیں اچھی طرح, پھر نہ کہ ادھر ادھر بھاگنے لگ جائیں آپ. لو جی, مفتی صاحب نے دلیل دے دی, فوج شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے. مفتی صاحب کی دلیل, فوج شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے. اور آیت دیکھیں کون سی تھی, میں بھی پڑھتا ہوں. جی چلیں جی, پڑھ دیں آیت ہی پڑھ دیں. آج تک مردنگوں سے ہم نے قرآن تو سنا نہیں ہے. پڑھیے گا اب قرآن کی آیت اور پھر سمجھائیے گا, آپ جلدی کریں. واہ مفتی صاحب واہ, واہ مفتی صاحب واہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں, اس آیت میں کیا کہاں ذکر ہے. ٹھیک ہے, کون سے ٹکڑے میں یہ ذکر ہے کہ فوج شدہ ولیوں کو آپ نے پکارنا ہے, اور اس میں پکارنے کے الفاظ کہاں ہیں. مجھے یہ بتائیں اس میں پکارنے کے الفاظ کیا ہیں. بات پکارنے کی ہو رہی ہے. اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول آ جائیں جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرتے تو تم لوگوں نے اس کی مدد کرنی ہے. یہ تو کانٹیکس ہی الگ ہے. اس میں پکارنے کے الفاظ کدھر ہے, کدھر لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آ جائیں, وہ فوت بھی ہو جائے, تب تم لوگوں نے ان کو پکارنا ہے, ان کے فوت ہونے کے بعد بھی تم لوگوں نے پکارنا ہے, اس سے مدد لینی ہے. اس میں یہ کہاں ہے, یہ کہاں لکھا ہے شاید میں. مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. چلو قرآن کی آیت تو پڑھیں, ابھی آپ نے وعدہ کیا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, تو کم از کم قرآن تو پڑھ دیں.
मुफ्ती साहब हम तो अक्सर ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इनको सिर्फ वो आयतें याद करवाई हुई हैं जिन आयतों से जो है ना नबी अलैहि सलाम की जो शान है ना वो घटती हो, सिर्फ वो आयतें याद की हुई हैं। और ये आयतें जो इसने यहाँ पे पढ़ी है ना, अभी तो इन आयतों के शान नज़ूल भी ये बयान करेगा, इसकी तफसीर भी बयान करेगा कि ये जो आयत इसने पढ़ी है ना ये किन के बारे में है, ठीक है ना। ये अभी इसने जो है ना ये साबित करने की कोशिश की है ये आयत पढ़ के कि ये मुर्दा लोगों के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में ये आयत है ये वाली, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे तफसीर जब पेश करेगा ना ये, तो फिर पता लगेगा ना कि कितने पानी में है ये। ना 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 मुफ्ती साहब ना, अब इस आयत से बाहर नहीं निकलना आपने, ठीक है। अब आवाम फैसला करेगी, ये आप कुछ भी डिलीट नहीं करना, और आप डिलीट कर भी दें तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया सारा। आपने ये दलील दी है और आपने इसमें ये साबित किया है फौतशुदा वलियों को पुकारना जायज़ है, फौतशुदा वलियों को। हाँ जी, यहाँ आप अपने चेलों के सामने लगे रहे हैं कि वो दौड़ गया, ये तो आवाम देखेगी ना कि कौन दौड़ गया और किसने बोंगी मारी है किसने नहीं, ये तो आवाम देखेगी। आपने कुरान की आयत लगाई है, कुरान की एक एक आयत सर आंखों पे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, लेकिन इस आयत में तो मामला ही कुछ और है, ये तो दलील किसी और बात की है। आपने इसमें से फौतशुदा वली पैगंबर फौतशुदा वली कहाँ डाल दी इसमें भाई, क्या हो गया? मैं बात वलियों की कर रहा था, आप आयत उठा के लाए दलीलों की मिसाल की जो अल्लाह पाक ने पैगंबर से मिसाल लिया था, वादा लिया था। जी कितने हो भाई, कितने हो? यार मैंने बोलना तो नहीं चाहिए शुएब, पर थोड़ा तमीज़ नाल गल कर, तेरी मेहरबानी है, तमीज़ से बात करो। तुमसे वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे तो तुम तमीज़ से बात करो, समझ आई ना। अच्छा, कुरान की आयत आपने कहा था मैं अभी पढ़ूंगा, तो मैंने आपसे अर्जी पेश की है कि कुरान की आयत पढ़ दें। कुरान की आयत आप पढ़ भी नहीं सकते, कायम क़यामत तक है। हाँ, कायम क़यामत तक है। कादियानी नहीं, सॉरी, मरज़ई शुएब साहब कुरान नहीं पढ़ेंगे ना, कुरान नहीं पढ़ सकते मरज़ई साहब। और वो जो आपने कुरान पढ़ा था ना सूरह यासीन, हाँ जी, वो सारी दुनिया ने सुनी हुई है। अगर नहीं सुनी तो मैं ऑडियो लगा देता हूँ यहाँ पर, हाँ जी, ताकि वो भी रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। समझ आई कि नहीं? कुरान नहीं आप पढ़ सकते, नहीं। जब कुरान पढ़ने की बारी आती है तो फिर आईडीज़ बदल के आप लोग आते हैं, वॉइस एक्सचेंजर लगा के आते हैं और फिर रोले डालते, नहीं वो तो हमारी ऑडियो तो नहीं थी, वो तो नहीं थी। हुन मरज़ई जी तुसी गए हो फस, हुन तुसी दौड़ नहीं सकते ना, दौड़ना नहीं है मरज़ई जी, दौड़ना नहीं है। समझ आई कि नहीं? कुरान की आयत पहले पढ़ो, जल्दी, तफसीर बाद में करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़माहून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। मैं आपको दरमियान में सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप ये ना कहें देख के सुना रहे हैं। वमा अंज़लना लकुम मिन बादि मिन जुंदिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन कानत इल्ला सय्हातुन वाहिदातुन फ़इज़ा खामिदुन या हसरतन अला बादि मा यअतीहिम रसूलिन लिकानू बिहि यस्तहज़िऊन अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिन क़ुरूनिन इन्नहुम लहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदीना मुहज़रून फ़लयौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून। सूरत रहमान। युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम बिन्नवासि वल इक़दाम, युरफ़ुल मुजरिमूना बिन्नवासि वल इक़दाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुजरमों की उनकी परेशानियों से पकड़ के घसीटा जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसके बाद कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं व मिन दूनिहिमा जन्नतान वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह ताला से डर गया उसके लिए जन्नत में मकाम है, ज़वात अफ़नान। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब, हम अरबी के साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपकी हदीस है ना, या इबादल्लाह ग़ीसूनी, ये तो है तुम्हारी बोंगी, ज़ईफ़ हदीस है, ठीक है, याद रखना, कुरान के ख़िलाफ़ है। जो हदीस कुरान के ख़िलाफ़ होगी मेरे ठुड्डे पर, अल्लाह का हुक्म पहले बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी आपने खालिद बिन वलीद वाली बात की, लगा इधर हदीस लगा, शाबाश, जल्दी अभी पता चलेगा कौले का तोक़ है, गाड़ देगी ज़मीन में, लगाओ इधर, इसी वक्त हदीस लगाओ, शाबाश। ना मुफ्ती साहब आपने आयत दे दी, बस ठीक है, आपने आयत दे दी ना, बात खत्म हो गई। अब मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ। आपने जो आयत दी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81, ठीक हो गया। बात हो रही थी फौतशुदा वलियों को पुकारना, और आपने दलील कौन सी दी? वाह मुफ्ती साहब, कोई नाड़ी बंद ऐसा काम करता तो चलो मैं समझ में भी आती, और आपने आयत कौन सी लगाई है और आपको देनी कौन सी चाहिए थी, आपको ये भी नहीं पता। सूरह यूनुस आयत नंबर 106, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारिए जो ना आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो तब यकीनन ज़ालिमों में से हो जाएंगे। लो जी,
اسی کی اگلی آیت ہے، اس سے بھی خطرناک. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ اسے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے. ہاں جی. یہ جو آپ نے آصف بھائی یہ آڈیو پیش کی ہے نا اس مزدئی شعیب کی، کہ یہ حدیث کو اپنے ٹھڈے کی نوک پر رکھ رہا ہے. مرزا قادیانی بھی ایسے ہی حدیثوں کو وہ کہتا تھا میرے ٹھڈے کی نوک کے اوپر ہے، میں ردی کی ٹھوکری کے اندر پھینکتا ہوں، سمجھ کہ نہیں. اور یہ قادیانی بھی ایسے ہی ہیں. اور ابھی کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، میں حدیث پڑھ کے جب سنائی ہے تو یہ دندگن کر رہا تھا، ٹھٹھا کر رہا تھا. ٹھیک ہے، دندگن کر لی تھیں. البینۃ علی المدعی، بینہ جو ہوتی ہے وہ مدعی کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ ٹھٹھا کر رہا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے صرف اور صرف یہ جناب ٹھٹھے کے لیے رکھا ہوا ہے. قرآن پڑھیں گے ٹھٹھا کریں گے، حدیث پڑھیں گے ٹھٹھا کریں گے. اگلا بندے سے بھی جب یہ سنتے ہیں قرآن یا حدیث تو یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں. تو یہ وطیرہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کا تھا، جو کہ مرزئی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، مرزئی بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور مفتی صاحب اس سے اگلی آیت ہے، اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے نوازتا ہے. لو جی اور کی کریے. پہلے اس قرآن کی آیت کا تو کوئی رد پیش کرے نا، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ٹھیک ہے جی، اللہ کہتا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. تو جب وہ آ جائیں وہ رسول، تو اب کرنا تم نے کیا ہے؟ لتؤمنن بہ، تم نے ضرور پر ضرور اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. تو حالانکہ 1,24,000 ایک کم 24,000 کم و بیش وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ تو زیر مزار تشریف لے گئے ہیں، بظاہر دنیا میں تشریف نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے بتائیے نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم نے ضرور بر ضرور ایمان لے کے آنا. اور آگے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ فوت شدہ اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان انبیاء کو اللہ کہہ رہا ہے کہ والا تنصرنہ، تم نے ضرور بر ضرور اس کی مدد بھی کرنی ہے. ایک تو ایمان لانا ہے، دوسرا مدد کرنی ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ مدد کیسے کریں گے؟ بھائی زندہ ہوتے تو سمجھ میں بھی آتی کہ وہ مدد کریں، اب فوت ہو گئے ہیں وہ کیسے مدد کریں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اولیاء اللہ کا کی طرف تو بعد میں آتے ہیں نا، پہلے تو انبیاء کا ثابت کریں نا. اس بات کا جواب تو دیجیے. ابھی تو آیتیں بڑی ہیں میرے پاس، ابھی تو ایک آیت سے آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو آگے کیا بات کروں میں آپ سے؟ ہاں جی مفتی صاحب دیکھا جائے گا انشاءاللہ، عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کا مقدمہ درست ہے. میں کچھ نہیں بولتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الا مع اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے جو مصیبت میں کرے پکار سن لے، کسی کی پکار کو سن لے. ہاں جی کوئی ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ہے اور بھی الہ تو بتاؤ مفتی صاحب. نہ، بالکل نہ. اگر تو آیتوں پہ آیتیں سینڈ کرنی ہے تو چلو پھر کاپی پیسٹ ہی کرنے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں، وہ ابھی میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھرو پراپر چینل آہستہ آہستہ چلیں، ایک چیز کا جواب پہلے آپ دے دیں تو پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. لیکن آپ ٹھہرے مرزئی اور میں ٹھہرا مسلمان. مرزئیوں کا تو کام یہ ہے کاپی پیسٹ، ٹیپ 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 ٹیپ، بس یہی کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو الزامی طور پہ میں اب کاپی پیسٹ کرنے لگا ہوں. ایک دم ہی آیتیں میں آپ کے سامنے 10-15 سینڈ کرتا ہوں اولیاء اللہ کی مدد کرنے کے اوپر، غیر اللہ کی مدد کرنے کے اوپر. تو اگرچہ جواب تو ان کا بھی کوئی نہیں ملنا. جس طریقے سے یہ ابھی ایک آیت پیش کی ہے اس کا جواب کوئی نہیں آیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں نے پیش کیا، اس کا کوئی جواب آپ کی طرف سے ابھی نہیں آیا. نہ بس ابھی باتیں نہ کریں، آپ نے مقدمہ رکھ دیا نا. اچھا اور بھی قرآن کی آیتیں سینڈ کریں، میں ساری دیکھتا ہوں انشاءاللہ. اور جو آیت آپ لگا رہے ہیں نا یہ ساری میں سنبھال کر رکھوں گا. اور مہربانی کیجیے گا اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں واقعی سچے ہیں تو کچھ بھی چیز ڈیلیٹ نہ کیجیے گا، نہ مجھے گروپ سے نکالیے گا، نہ ڈیلیٹ کیجیے گا. یہ فیصلہ عوام کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کے بندے نہیں کریں گے، آپ کے بندے تو آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے. آپ کے بندوں کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، بالکل یاد رکھنا. فیصلہ عوام کرے گی. آپ نے اپنی عوام کو بٹھایا ہوا، آپ اس کو عوام مانتے ہیں؟ یہ عوام نہیں، اس کو میں عوام کا مانوں گا. یہ تو آپ کے چیلے سپورٹر یہ عوام ہے ضرور، لیکن یہ وہ عوام نہیں ہے جو انصاف والی عوام ہے، یہ آپ والی عوام ہے. جی مرزئی شعیب صاحب، الزامی طور پہ میں نے بھی کاپی پیسٹ کر دی ہے، دیں جواب ان کا. آپ اصل میں تھرو پراپر چینل بات کو لے کے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. آپ کا کام یہی ہے بس الجھنا اور میں نہ مانوں. ٹھیک ہے، دلائل آپ کو ہم لاکھوں بھی دے دیں، آپ نے ماننے نہیں ہے. آپ قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کے اوپر ٹھٹھا کر رہے ہیں، آپ کو ہم پھر کیا دلیل دیں بتائیے؟ ابھی تو ایک آیا میثاق جو ہے اس کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا. وہ جو انبیاء تھے جنہوں نے آ کے ایمان لانا تھا، جنہوں نے مدد کرنی تھی، وہ مردہ تھے کہ زندہ تھے بتائیے نا، اس کا جواب تو دیں. نہیں، یہ تو ابھی میں نے صرف پوری دیگ میں سے ایک دانہ چیک کروایا، آپ کو چند آیتیں سینڈ کی ہیں.
ابھی تو پورا قرآن پاک باقی ہے. جواب تو آپ کے پاس ایک کا بھی نہیں ہے تو پورے قرآن کا بھی نہیں ہونا. میں یہاں پہ جتنا مرضی کاپی پیسٹ کر لوں، کیونکہ یہ تو میں نے اس لیے سینڈ کی ہیں کہ آپ کر رہے تھے، آپ کو صرف سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ سینڈ کی ہیں چند آیات. کیونکہ ایسے نہیں، ڈیبیٹ ایسے نہیں ہوتی. ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ایک چیز کا پہلے جواب آ جائے تو پھر اگلی چیز کو چھیڑا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو ڈیبیٹ ڈبوٹ آپ نے کو نہیں کرنی، آپ نے صرف خلط مبحث کرنا ہے. انہوں پنجابی کنے رنگ چ بھنگ پانا. ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نے ایک اور آیت لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے کام لو، مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو آپ نے کبھی پکارا ہے یا نماز مدد یا صبر مدد؟ کبھی پکارا ہے آپ نے؟ مفتی صاحب اس میں بھی فوت شدہ کا ذکر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. فوت شدہ ولیوں کو پکارنے کا ذکر، اس میں پکارنے کی ذکر ہے ہی نہیں میرے بھائی. آیا مساق کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے کہ نہیں، اس کا جواب تو دے دیں پہلے، پہلی آیت کا. آپ کی یاد دہانی کے لیے مرزائی صاحب آپ بھول جاتے ہیں اصل میں، تو آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے. دوبارہ میں نے آیت لگا دی ہے، اس کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے اور ان کو اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ضرور مدد کرنی ہے. اور جب مدد کرنی ہے تو وہ فوت شدہ ہیں، فوت شدہ حالت کے اندر انہوں نے مدد کرنی ہی کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وعدہ لیا، کالا، اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ واخذتم علی ذالکم مصری قالوا، ان سب نے پھر کہا اقررنا، ہاں جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مردہ حالت کے اندر بھی ہم مدد کریں گے، ضرور کریں گے. مردہ حالت میں بھی مدد کریں گے، فوت شدہ حالت میں بھی مدد کریں گے. دنیا میں کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو فوت ہیں لیکن ہم مدد کریں گے. تو قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اللہ کہہ رہے تم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے محترم، میرے پیارے مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے فوت شدہ ولیوں کو پکارنا، اور آپ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ بتائیں کہ اس میں ایک لفظ بھی ہو ایسا کہ جس سے فوت شدہ ولیوں کا ذکر آ رہا ہو. جتنی آیتیں آپ نے دی میں نے سب دیکھی. میں جو آپ کو لیٹ جواب دے رہا ہوں، میں آپ کی آیتیں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اندھا دھند بس کلام کر رہا ہوں، نہ آپ کی ہر آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کون سی آیت میں فوت شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے. کیا انبیاء کو آپ ولی نہیں مانتے؟ اولیاء اللہ نہیں مانتے؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء بھی ہیں، یہ انبیاء جو ہیں یہ اولیاء بھی ہیں. دوں دلیل آپ نے جو ماننا تو ہے نہیں، سیدھی جی گل ہے، ماننا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اللہ کہتا ہے تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، یہ ولی ہیں. ماننا تو نہیں ہے آپ نے. جی مفتی صاحب آپ کی یہ آیت بھی میں نے چیک کر لی، اس میں بھی فوت شدہ کا ذکر نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو یہ تو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اب اپنے طاغوتوں سے فیصلہ کر لیا تھا، کچھ غداروں نے، یہودیوں نے. تو اللہ پاک نے کہا کہ جب تک یہ آپ کے پاس نہیں آ جاتے اور آپ ان کے لیے توبہ نہیں کرتے اور یہ بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے، تب تک انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. اور اللہ پاک مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اس میں فوت شدہ ولیوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ آیا مساق کا کیا کرنا ہے؟ اس آیا مساق کے اندر فوت شدہ ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں، وہ بتائیے. آپ کی یاد دہانی کے لیے مرزائی صاحب آپ بھول جاتے ہیں اصل میں، تو آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے. دوبارہ میں نے آیت لگا دی ہے، اس کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے اور ان کو اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ضرور مدد کرنی ہے. اور جب مدد کرنی ہے تو وہ فوت شدہ ہیں، فوت شدہ حالت کے اندر انہوں نے مدد کرنی ہی کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وعدہ لیا، کالا، اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ واخذتم علی ذالکم مصری قالوا، ان سب نے پھر کہا اقررنا، ہاں جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مردہ حالت کے اندر بھی ہم مدد کریں گے، ضرور کریں گے. مردہ حالت میں بھی مدد کریں گے، فوت شدہ حالت میں بھی مدد کریں گے. دنیا میں کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو فوت ہیں لیکن ہم مدد کریں گے. تو قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اللہ کہہ رہے تم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آیا مساق کا کیا کرنا ہے؟ اس آیا مساق کے اندر فوت شدہ ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں، وہ بتائیے. آپ کی یاد دہانی کے لیے مرزائی صاحب آپ بھول جاتے ہیں اصل میں، تو آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے. دوبارہ میں نے آیت لگا دی ہے، اس کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے اور ان کو اللہ وعدہ
وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ضرور مدد کرنی ہے، اور جب مدد کرنی ہے تو وہ فوت شدہ ہیں، فوت شدہ حالت کے اندر انہوں نے مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وعدہ لیا، کالا، اللہ نے کہا اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا، ان سب نے پھر کہا اقررنا، ہاں جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مردہ حالت کے اندر بھی ہم مدد کریں گے، ضرور کریں گے، مردہ حالت میں بھی مدد کریں گے، فوت شدہ حالت میں بھی مدد کریں گے، دنیا میں کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو فوت ہیں لیکن ہم مدد کریں گے۔ تو قالا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ کہہ رہے تم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ مددگار ہے، بے شک، اور نیک صالح مومنین، ٹھیک ہے، اور جبریل اور صالح مومنین۔ اچھا، اس کا مطلب کہ نبی علیہ السلام نے کیا جنگ خیبر میں کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تھا کہ امیر حمزہ میری مدد کے لیے پہنچیے، آپ تو فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ 1500 سال بعد ایک بریلوی فرقہ پیدا ہوگا، وہ پکارے گا غیب میں مدد کے لیے فوت شدہ کو، تو میں بھی پکارتا ہوں نعوذ باللہ۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا؟ نہ، نہیں میرے بھائی، نہ، جنگ خیبر جب ہو رہی تھی تو کسی فوت شدہ کو نہیں پکارا تھا، جو وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے، نظروں سے دور تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا بلاؤ مولا علی کو، بلاؤ علی علیہ السلام کو، اشوب چشم تھا، ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا، ختم بات۔ اس میں فوت شدہ کا کہاں ذکر ہے؟ آیا میثاق کا کیا کرنا ہے؟ اس آیا میثاق کے اندر فوت شدہ ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں، وہ بتائیے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے مرزائی صاحب آپ بھول جاتے ہیں، اصل میں تو آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے۔ دوبارہ میں نے آیت لگا دی ہے، اس کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے، اور ان کو اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ضرور مدد کرنی ہے، اور جب مدد کرنی ہے تو وہ فوت شدہ ہیں، فوت شدہ حالت کے اندر انہوں نے مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وعدہ لیا، کالا، اللہ نے کہا اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا، ان سب نے پھر کہا اقررنا، ہاں جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مردہ حالت کے اندر بھی ہم مدد کریں گے، ضرور کریں گے، مردہ حالت میں بھی مدد کریں گے، فوت شدہ حالت میں بھی مدد کریں گے، دنیا میں کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو فوت ہیں لیکن ہم مدد کریں گے۔ تو قالا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ کہہ رہے تم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان جنگوں کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو بھی نہیں پکارا مدد کے لیے، حالانکہ اللہ نے تو وعدہ لیا تھا۔ تو بتائیے اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ دو بندے اب لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تسی پورا ٹبر بھی آ جاؤ نا میرا پتر، ٹائم قیامت تک کے جواب تواڈے کول نہیں ہونا۔ تو پہلے تو بڑے آپ پھدک رہے تھے، اور آپ مفتی بنے ہوئے تھے مرزیت کے کہ میں ہی ہوں سب سے بڑا مفتی ان مرزیوں کا، ہے علمی کتابی مسلم۔ اوقات اتنی ہے جی، اب دو بندے ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں، تو گپا مار کے تو ساڈا ایویں وقت 2 گھنٹے ضائع کیتے نے۔ تو پہلے کہہ دینا سی کہ بھائی میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، میری اوقات انہیں جوگی نہیں ہے، تے 2 بندے ایڈ کر لو، انہاں نال گل کرو۔ لکھ دی لعنت بھائی۔ اور نہیں، وہ آپ کی ڈیبیٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی آپ سے بات چیت نہیں کریں گے، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں بیچارے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی مفتی صاحب کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے دلیل دے رہے ہیں، وہ دلیل کون سی دے رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ کے بندے چپ بیٹھے ہوئے ویسے وہ بھی بیٹھے رہیں گے بیچارے۔ بات تو میں کر رہا ہوں نا آپ سے۔ اتنے بےتاب نہ ہو، وہ ویڈیو لانچ ہو جائے گی اور ریکارڈ کر کے نا سارا کچا چٹا کھول دیں گے ہم آپ کا، جتنی آپ لوگوں کی علمی اوقات ہے نا ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ اصل میں وہ 2 بندے جو ہے نا آپ اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، زندوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہاں جی، مردہ کو مدد تواڈے کول ثابت ہوندی کو نہیں پئی، زندہ کو مدد منگی جا رہی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ہاں، بات تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے بہت بڑا تیر مار دیا، بات تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے فوت شدہ ولیوں کو پکارنا ثابت کر دیا۔ ایک بھی آیت ان میں ایسی نہیں ہے، ایک بھی آیت، ساری میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مہربانی کیجیے گا، یہ کوئی ڈیلیٹ نہیں کرنا، یہ عوام کی عدالت میں رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ نے فوت شدہ ولیوں کو ثابت کیا ہے، واہ واہ واہ۔ رکو ذرا، صبر کرو، جلدی کیوں ہے؟ گپا نہ سنائیں مجھے، گپے نہ سنائیں مجھے، آیت میثاق کے بارے میں بتائیے۔ جنگ بدر، جنگ احد کے اندر، کربلا کے اندر، بلکہ کربلا نہیں، سوری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو کیوں نہیں پکارا؟ حالانکہ اللہ نے تو کہا تھا اے نبیو تم نے مدد کرنی ہے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ضرور ہم مدد کریں گے، ضرور مدد کریں گے، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ بتائیں نا، جواب دیں، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آیا میثاق کا کیا کرنا ہے؟ اس آیا میثاق کے اندر فوت شدہ ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں، وہ بتائیے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے مرزائی صاحب آپ بھول جاتے ہیں، اصل میں تو آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے۔ دوبارہ میں نے آیت لگا دی ہے، اس کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے، اور ان کو اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ضرور مدد کرنی ہے، اور جب مدد کرنی ہے تو وہ فوت شدہ ہیں، فوت شدہ حالت کے اندر انہوں نے مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وعدہ لیا، کالا، اللہ نے کہا اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا، ان سب نے پھر کہا اقررنا، ہاں جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مردہ حالت کے اندر بھی ہم مدد کریں گے، ضرور کریں گے،
مردہ حالت میں بھی مدد کریں گے، فوت شدہ حالت میں بھی مدد کریں گے. دنیا میں کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو فوت ہیں لیکن ہم مدد کریں گے. تو قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اللہ کہہ رہے تم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے نال گواہ ہاں. اللہ اکبر. مفتی صاحب اس آیت سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس آیت کا آپ کے عقیدے سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ آپ بار بار سینڈ نہ کریں. یہ جو بالی بھی ہیں الحمدللہ، یہ ادھر فیصلہ کوئی نہیں ہونا. یہ آپ چھوڑ دیں، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ادھر آپ کے چہرے تو یہی بولیں گے کہ ہاں جی مفتی صاحب کی جے ہو، مفتی صاحب کی، بس وہ تو مفتی کریں گے. آپ کے گروپ میں نہیں فیصلہ ہونا بھائی. آیا مساق کے اندر فوت شدہ کا ذکر ہے کہ زندوں کا؟ چلیں اتنا ہی بتا دیں مرزئی شعیب صاحب. نہ مفتی صاحب، مجھ سے آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ نے دلیل دے دی نا، ٹھیک ہے. اس میں کہاں ہے الفاظ فوت شدہ کے؟ ثابت آپ نے کرنا ہے، جواب میں دوں. یہ کوئی آپ آئے دن جو نئی انوینشن کرتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کریں، میرے سامنے نہیں چلے گا یہ ڈرامہ. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب؟ ہاں بے شک آپ کی جو بندے یہ تو آپ کا ساتھ دیں گے وہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اصل فیصلہ آپ نے جب ابھی تک یہ ایک آیت تو دور کی بات ہے، جتنی آیتیں تھیں نا اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں جس سے فوت شدہ ولیوں کو پکارنا جائز ہے یہ ثابت ہو جائے. اور ابھی تک آپ پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں جبکہ ولیوں کی بات ہوئی تھی آپ سے، اور پیغمبروں کو بھی نہیں پکار سکتے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، ولی تو دور کی بات ہے. بھاگنا نہیں ہے مرزئی جی، بھاگنے میں نے دینا نہیں ہے. میں تو بن لیا تھے. ہاں جی مرزئی جی، بھاگنا نہیں ہے. وہ نا مادو شیطان وہ گپ مارتا ہے، بھاگنا نہیں ہے. مرزئی جی میں تمہیں ہلن نہیں دینا پتر. آیت مساق کا جواب جنہ تک تمہیں دینا نہیں تو اگے میں تمہیں جان ہی نہیں دینا. یہ پہلے کا جواب دیو مینوں کہ جنوں مدد انہوں نے کرنی سی، جب یہ مدد انہوں نے انبیاء نے کرنی تھی، وہ زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ جلدی جواب دو. بھاگنا نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پورا ٹبر آ جاؤ. ابھی دو شریف بندے صرف آپ کی ڈیبیٹ سننے آ رہے ہیں اور آپ جو ہے نا ڈر رہے ہیں. مفتی صاحب ایسا نہ کریں، نہ ڈریں یار، وہ بیچارے خاموش رہیں گے، کچھ بھی نہیں کہتے بیچارے شریف سے. جہالت کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. فوت شدہ کا ذکر نہیں ہے تو زندہ کا بھی نہیں ہے. پھر کرو نا، بتاؤ نا، تم بتاؤ نا. اگر فوت شدہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر زندہ کا بھی نہیں ہے. نہیں آپ کی تمبی گلی ہو گئی ہے. جواب تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. بس اب آپ نے گپے مارنی آڑیو پہ. ہاں جی اب دو بندے میرے ایڈ کرو. دو بندے نہیں، اج تسی ساڈے ٹائے چڑھے ہو. پہلے اس کا جواب دیں گے نا آیت مساق کا، تو پھر آگے بات بڑھتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ او مرزئی جی کاپی پیسٹ کرو گے، گپے ہی مارو گے، ٹپ کرو گے، ڈرامے باز مرزئی. اور یار آصف صاحب آؤ یار، تسی کوئی فیصلہ کرو یار. انہیں تو وقت برباد کرنا ہے ساڈا یار. پچھلے 2-3 گھنٹے تو انہیں بن کے رکھے سانوں. یہ باندر جہا کی آ گیا جی. یہ جاؤ یہ جا کے اورل سیکس کروا جا کے جہاں تھوڑا کام ہے. ڈبیٹاں کرنا تھوڑے وس دا روگ نہیں. جہے پنڈے تمہیں مرزا جونیئر جیل میں نے پایا وہی کام کریا کرو دھیان نال. مفتی صاحب آپ دلائل پیش کر رہے ہیں، آپ نے پڑھ کر سنانا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے، آپ نے الفاظ بتانے ہیں. فوت شدہ ولیوں کا ذکر کہاں ہے؟ ہیں ابھی تو آپ نے ولیوں کو ثابت کرنا تھا پہلے، ٹھیک ہے. تو ولیوں کو تو آپ ثابت کر نہیں پائے ابھی تک. ہاں جی میں نے تحریر میں کیا بھیجا تھا؟ فوت شدہ ولیوں کو. اور دوسری بات آپ بتاؤ نا، یہ دلیل آپ دے رہے ہو اور سمجھاؤں میں آپ کو؟ سبحان اللہ، واہ بابا سبحان اللہ، واہ بابا سبحان اللہ. وہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا تو مولوی صاحب نے کہا کہ یحییٰ خان نے تو پاکستان کا بیڑے کر دیا. ایک بابا بولا واہ بابا سبحان اللہ. ایسے کام نہ کرو. شعیب مرزئی مفتی شعیب صاحب، کتنی دیر سے مفتی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آیت مساق میں کیا ولیوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا ادھر انبیاء کا ذکر نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی آیت ہے وہ آپ نے کھا پی گئے ہیں، اس کا جواب آپ دے نہیں رہے. تو ایک آیت کا جواب دے نہیں رہے، دوسری آیتوں کا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ جناب مفتی شعیب صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. کیا انبیاء ولی اللہ نہیں ہیں؟ یہ پڑھ تو لیں، کم از کم پڑھنا نہیں ہے آپ نے. یہ تو دیکھ لیں مفتی شعیب صاحب جیلم کے. آپ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نا آپ نے بھی چیلنج کرنے ہیں. خانہ کعبے کے امام کو لے آئیں، تقی عثمانی کو لے آئیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں. آپ نے بھی چیلنج ہی کرنے ہیں. بعد میں آپ نے کو کال آ جانی ہے، آپ نے کہنا نہیں میں نے کب کہا تھا؟ میں نے تو کوئی چیلنج ہی نہیں کیا تھا. ایک بھی چیز ڈیلیٹ نہیں کرنا. یہ فیصلہ عوام کرے گی، آپ کے چیلے نہیں کریں گے مفتی صاحب. یہ ساری آیتیں میں نے سنبھال لی. حبیب صاحب ایک بات یاد رکھنا، آپ لوگوں کا تو مجھے ایڈوانس میں پتہ ہے، آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ وہ مفتی صاحب نے حجت تمام کی، آپ نے یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ عوام کرے گی، آپ نے نہیں کرنا. آپ کا فیصلہ بالکل مجہول قرار دیا جائے گا.
चलो मजहूल के स्पेलिंग ही सुना दे यार। नहीं आपने पहली आयत का नहीं आपने बताना, तो मजहूल के स्पेलिंग सुना दे। मुफ्ती शुएब साहब यही कर दें यार, प्लीज़ मेहरबानी फरमाए, मजहूल के स्पेलिंग सुनाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब और बाकी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। सारे ग्रुप ने जो है ना वो देखा है और तमाम अहबाब ने देखा है कि शुएब साहब जो थे ना वो जो दावा लेके आए थे ना यहाँ पे कि आप जी फौतशुदा वलियों को पुकारते हैं और जो है ना ये करते हैं वो करते हैं, और अपने दावे के अंदर जो है ना वो कुरान पाक की एक दलील भी पेश नहीं कर सके जिससे कि ये साबित हो कि जो अल्लाह के वली हैं वो फौतशुदा हैं या अल्लाह के जो अंबिया हैं वो फौतशुदा हैं। एक आयत भी इस तरह की नहीं पेश कर सके। और मुफ्ती साहब ने जो आयत मीसाक पेश की है जिसके अंदर के वाज़ह तौर पे जो है अल्लाह ताला की ज़ात तमाम अंबिया से 1,24,000 कमो बेश अंबिया से अल्लाह ताला की ज़ात अहद ले रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब आएंगे, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो तमाम अंबिया उनकी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनसे अहद लिया और ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने आप को गवाह ठहराया, ठीक है ना। तो उस आयत का एक लम्हे के लिए भी जो है ना वो एक आयत का एक जवाब नहीं दे सके, ठीक है। तो ये सारे लोग गवाह हैं कि ये लोग मुफ्तियाने कराम को चैलेंज करते हैं, उलमा को चैलेंज करते हैं, और इनका इल्मी लेवल ये है कि इनको ये भी नहीं पता कि जो आयत ये पेश कर रहे हैं उस आयत का शान नज़ूल क्या है, ठीक है। ये और मुकाबला जो है वो इन्होंने करना होता है उलमा के साथ। हज़रत ये जवाब तो तब दे रहा जब जाहिल मुतलक को ये पता हो कि किस तरीके से दलील दी जाती है। जिस जाहिल इंसान को यही नहीं पता कि दलील किस तरीके से दी जाती है, और मुफ्ती साहब ने अगर शाह साहब ने दलील दी है तो वो किस बेस के ऊपर दलील दी है और क्यों दी है वो दलील। जिस जाहिल मुतलक को इतना नहीं पता, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी दलील जो है वो इल्मी तरीके से तोड़ेगा। खुदा के बंदो कोई अपनी अकलां दा भी ख्याल करो। एक खोते ने डंगर ने, इन्होंने आप नहीं पता कि दलील किस तरीके से दी जाती है और उस दलील को किस तरीके से रद्द किया जाता है। इसको दलील नहीं समझ आई शाह साहब की। बाकी छोड़े, ये दावा कर रहा था, शाह साहब इससे दावा की दलील मांग रहे थे, ये अपना दावा नहीं बता सका सही तरीके से। इसको ये नहीं थी समझ आ रही इसने दावा क्या किया हुआ है, इसे और कौन सी चीज़ समझ आनी है डिबेट में से। ये दावे बहुत ऊंचे ऊंचे कर देने कि ऐसी ये हाँ तो ऐसी वो हाँ, मैं ये कर दूंगा तेरे साथ, मैं बहुत बड़ा कराटे चैंपियन। हाल है कि चपेड़ किसी की पै गई ना, एक मेरे वर्गे गए गुजरे की भी पै गई ना, तो 4 दिन बिस्तर तो इन्हें नहीं उठना। हाल है ये